ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور دوسرے نمبر پر 18 ذی الحج کو حجۃ الوداع جو آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس سے واپسی پر مدینہ طیبہ آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے، اور رستے میں ایک مقام آتا ہے جس کو غدیر خم کہتے ہیں۔ غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا، سب صحابہ کرام کی موجودگی میں باقاعدہ آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور اس کی بنیادی وجہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کسی نے کوئی شکایت کی یا کچھ چغلی کی، آقا علیہ السلام کو یہ ناگوار گزرا، تو آقا علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور بلند کیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اب اس موقع پر صحابہ کرام نے، یہاں تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جلیل القدر صحابہ کرام نے مولا علی کو مبارکباد پیش کی اور آقا علیہ السلام کو۔ اب جب 18 ذی الحج کا دن آتا ہے تو ایک طرف تو حدیث غدیر پہ بات ہوتی ہے، اور اہل تشیع اس کو عید غدیر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ اہل تشیع کا موقف ہے، ہمارا یہ ہے کہ یوم غدیر کہیں یا حدیث غدیر کہیں، یہ وہ بات ہے۔ اور اس میں اہل تشیع کا موقف کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی کو خلیفہ بالفضل بنایا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے خلیفہ ہیں، اہل تشیع کا موقف ہے وہ مولا علی ہیں۔ لیکن اہل سنت کا جو نقطہ نظر ہے، جو میں نے ٹیلی ویژن پہ ابھی بیان کر کے آیا ہوں اور یہاں پہ بھی بیان کر رہا ہوں ممبر رسول سے آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ مولا علی خلیفہ چہرم ہے، اور ولایت کا جو تاج ہے وہ مولا علی کو عطا ہوا غدیر خم کے موقع پر۔ اب مولا، یہ جو لفظ مولا ہے، اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو چڑ ہے۔ خارجی ذہن کے جو لوگ ہیں وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ بھی مولا ہے، آپ حضرت علی کو مولا کہتے ہیں، تو برابری ہو گئی۔ حالانکہ وہ بے وقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کی برابری ہے ہی نہیں، اللہ ان برابریوں سے بے نیاز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ بھی سمیع ہے، بصیر ہے، ہم بھی سمیع ہیں، بصیر ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ جو سمیع و بصیر ہے، اللہ کی یہ صفت ذاتی، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی، اور ہمیں یہ جو بصارت اللہ نے عطا کی ہے، سماعت کی صلاحیت اللہ نے عطا کی، یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس سے مولا علی کو پہلا خلیفہ لیتے ہیں اور معنوں میں چلے جاتے ہیں۔ مولا کا معنی جو ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے۔ یہاں پر اصل میں آقا علیہ السلام نے جو چیز بیان فرمائی غدیر خم کے موقع پر کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی کہ یہ آقا علیہ السلام نے مولا علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، مولا علی کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا ہے۔ بات اتنی سی ہے، اور یقیناً یوم غدیر ہو اور حدیث غدیر پہ بندہ بات نہ کرے، یہ ناانصافی ہے، لیکن اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے، بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے،
اس لیے اہل تشیع عید غدیر مناتے ہیں. بھئی وہ اہل تشیع جانے، ان کا کام جانے. ہم اہل سنت ہیں. آپ ہم سے پوچھیں کیا کوئی بندہ اہل سنت ہو اور نبی کا کلمہ پڑھے، کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ خوش ہوگا؟ عجیب بات ہے. اب آپ کہیں گے جناب یہاں پر ایک اور بات ہے. اسی دن جب آپ مولا علی کے یوم غدیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خوشی کی بات تو ہے، اور دوسری طرف غم ہے. تو کیا غم اور خوشی ایک دن میں جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں. بات یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعہ کا دن ہوا، اور آدم علیہ السلام کی ولادت بھی جمعہ کے دن ہوئی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. پھر تو محترم حضرات، کتنی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، کئی ایسے دن ہوتے ہیں، ایک صحابی کی پیدائش کا دن ہے، ایک وصال کا دن ہے. اور انبیاء کے بارے میں یہ ملتا ہے، ایک دن میں کئی کی واقعات ہیں. آپ 10 محرم کو لے لیں، 10 ذی الحج کو لے لیں، رمضان میں آپ دیکھ لیں کتنے واقعات ہیں جو صرف رمضان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو بتانا مقصود یہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تنگ نظری سے ہمیں نکلنا چاہیے. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں. نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناصبی ہیں، نہ ہم تفضیلی ہیں. تو اہل سنت جو ہیں وہ سب کا ادب کرنے والے ہیں. ہم سب کی شان بیان کرتے ہیں. ہم پنجتن پاک، صحابہ کرام، اہل بیت، تمام انبیاء اور آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام کرتے ہیں. ارے ہم تو مدینہ کی مٹی کو اپنے آنکھوں کا سرما بنانے والے ہیں. تو جو مدینہ کی مٹی کا احترام کرے تو وہ صحابہ کرام، اہل بیت، پنجتن پاک کا احترام کیسے نہیں کرے گا؟ یہاں پر ایک اور بات، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی اسی پر چل رہی ہے، اور وہ ویوز حاصل کرنے کے لیے، سبسکرائب حاصل کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، پیسے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپس کے اختلافات وہ بیان کرتے ہیں. محبت کی باتیں بیان نہیں کرتے. کیا محبت کا رشتہ تھا وہ بیان نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. یہ بیان نہیں کریں کہ حسنین کریمین پہرا دے رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر. اب سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک پوسٹ آتی ہے، اس پہ 2 ہاتھ نظر آ رہے ہیں، اور نیچے یہ حدیث لکھی ہوئی من کنڈ مولا فہذا علی المولا. اب وہ ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ جس شخص نے یہ ہاتھ خاکہ بنایا کون ہے؟ ان کی مراد ایک ہاتھ مولا علی کا ہے، ایک ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکے ہوں یا صحابہ کو ہوں؟ اگر کفار بنائیں تب تو ہم مخالفت کریں، اور اگر مسلمان جو نبی کا کلمہ ہی پڑھیں اور یہ کام شروع کر دیں، بالکل یہ نامناسب ہے. اس طرح کے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کوئی مائی کا لال ہے ہی نہیں کہ حضور کے ہاتھ کا خاکہ بنا سکے کہ حضور کا ہاتھ ایسے ہے. اس کو کیا پتا؟ کائنات میں حضور جیسا حسین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کون ہیں؟ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ہاتھ بنا رہے ہیں، مولا علی کا ہاتھ بنا رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. تو مولا کائنات مولا علی کا بہت بڑا مقام ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. مولا علی غزوے میں گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کل ایمان کفار کے مقابلے میں جا رہے ہیں. ایک غزوے میں مولا علی تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں.
مولا علی وہ ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے دنیا آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی، میری اور آپ کی مثال حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ہے، لیکن یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام تو اللہ کے نبی بنے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مولا علی وہ ہیں کہ جو ممبر پہ جلوہ افروز ہو کر کہتے ہیں پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ مولا علی نے فرمایا اگر میں قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں 70 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ مولا علی وہ ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے یمن کا قاضی بچپن میں بنا کر بھیجا ہے، تو مولا علی کا بہت بڑا مقام ہے۔ مولا علی وہ ہیں کہ خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا یا صحابہ سے کہ یہ جھنڈا میں کل اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ کون خوش نصیب ہوگا۔ اور جب اگلا دن ہوا آقا علیہ السلام نے مولا علی کے حوالے سے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مولا علی کی بینائی میں تکلیف ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا، لعاب مبارک لگایا، اور حضور نے یہ جو فرمایا کہ یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا نہیں کرتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن کیا مزہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جواب آتا، دعوے کی دلیل آتی کہ اللہ اور اس کے رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہماری محبت میں کھوٹ ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن مولا علی وہ ہیں جن کو حضور نے یہ سند دی ہے میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ غدیر خم کے حوالے سے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں